السلام علیکم ایوی ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا مسعود۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریا میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ دریا سے ملحق نواحی گاؤں اور ملحق بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ، انتظامیہ کی جانب سے فلڈ وارننگ جاری۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر نے دریا میں نہانے اور کشتی رانی پر پابندی عائد کر دی۔ چنیوٹ سامان ادھار نہ دینے پر اینٹی کرپشن ملازم کا ساتھیوں کے ہمراہ سینیٹری سٹور پر دھاوا۔ ملزمان نے سینیٹری شاپ میں گھس کر دکاندار پر تھپڑ اور کرسیاں برسا دی۔ ملزم امان اللہ اینٹی کرپشن سرگودہ میں تعینات ہے۔ ملزمان کی ایک نہتے دکاندار پر بے ایمانی تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج پبلک ہو گئی۔ سی سی ٹی وی میں چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں کہ دکاندار پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ دکاندار عثمان کے میڈیکل میں تشدد ثابت۔ پولیس نے درخواست پر تاحال کارروائی نہ کی۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ ڈی پی او آفس سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں سٹی سرکل پولیس، ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس اور ریسکیو 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ڈی پی او سید حسنین حیدر نے کہا، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ انجمن پٹواریاں صدر گجر خان تقریب حلف برداری میں اے سی گجر خان میڈم سیمل مشتاق کی شرکت۔ چودھری جمیل وارثی کی انجمن پٹواریاں کے صدر منتخب ہونے کی تقریب حلف برداری گجر خان میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ اے سی گجر خان میڈم سیمل مشتاق نے چودھری جمیل وارثی سے حلف لیا۔ ہارون آباد چند روز قبل نواحی گاؤں 323R میں ہونے والے اندھے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ بیوی نے آشنا سے مل کر اپنے شوہر کو قتل کیا اور واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد تھانہ صدر کی حدود 32 میں چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا گیا۔ بیوی لبنہ نے اپنے آشنا اصغر کے ساتھ مل کر اپنے ہی خامد جوید کو قتل کر دیا تھا اور واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی، مگر تھانہ صدر کے ایس ایچ او افضل کھوکھر نے دن رات محنت کر کے ملزمان کو پکڑ لیا۔ اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ملزمہ لبنہ کے ملزم اصغر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ مقتول جوید نے اپنی بیوی کو ملزم اصغر کے ساتھ رنگ للیاں مناتے دیکھ لیا تھا اور اپنی بیوی کو منع کیا تھا۔ ملزمہ لبنہ نے اپنے خامد کا پستول ملزم اصغر کو دیا، جس سے اس نے قتل کر دیا۔ لبنہ 4 بچوں کی ماں ہے اور ملزم اصغر کے بھی 3 بچے ہیں۔ ڈی پی او صاحب کی ہدایات پر میں نے اور میری پوری ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور دن رات محنت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف قانونی دفعات کے مطابق مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شعیب خان جدون کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کے ماہانہ کارکردگی کے سلسلے میں جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں بہتری حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں ہے، جس کا مقصد سرکاری اسکولوں میں اعلیٰ معیار کی تعلیمی سہولیات کی فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو کارکردگی اشعار مقرر کیے گئے ہیں ان پر بھرپور توجہ دی جائے، خصوصاً سینیٹیشن، صفائی، پینے کے پانی کی فراہمی اور اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر وی ڈی ایم او عبد الجبار گجر اور محکمہ تعلیم کے ڈسٹرکٹ اور ڈپٹی آفیسر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات محترمہ فردوس عاشق اعوان کی 7 شریف میں درگاہ حضرت قلندر لال شہباز پر آمد۔ فردوس عاشق اعوان نے درگاہ حضرت قلندر لال شہباز پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اگست میں پیٹرول کتنا سستا ہونے کا امکان ہے؟ پاکستانیوں کے لیے پہلی خوشخبری آ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت کم ہونے سے آئندہ ماہ اگست سے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا امکان ہے۔ خام تیل کی عالمی قیمت $62.47 فی بیرل ہو گئی، جبکہ 3 روز کے دوران خام تیل $4 فی بیرل سستا ہو گیا ہے۔ قیمتوں کے حوالے سے حتمی سمری رواں ماہ کے آخر میں اوگرا وزارت پیٹرولیم کو اسرال کرے گا، جس کی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔
शेखोपुरा शरकपुर रोड पर मकान में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत से कमरे में मौजूद लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान जलकर खाकसतर हो गया। आतिशबाजी की इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चिन्योट गर्ल्स हाई स्कूल पीर पंजा पर हमले के खिलाफ उसातिज़ा तंजीमें सरापा एहतजाज बन गईं। मकामी बासर अफराद की जानिब से हेड मिस्ट्रेस पर तशद्दुद करके स्कूल में तोड़ फोड़ की गई। हामला हेड मिस्ट्रेस राबिया बसरी बेहोश होने पर अस्पताल मुंतकिल, हालत ताहाल तशवीशनाक। स्कूल में तोड़ फोड़ के वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर और DPO ने एक्शन लेते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।